چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، اپنے جرنیلوں سے، اپنی فوج کے لوگوں سے وہ احتساب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا۔ نواز شریف کے آنے کا مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل آپ کر لیں، لیکن میں اس دن یقین کروں گا جس دن واقعی وہ یہاں آ جائیں گے، اور اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 5 سال بعد اس کی پکی سیٹنگ ہے، اور پکی سیٹنگ کس سے کر کے آ رہے ہیں یہ وقت اور تاریخ بتائے گی۔ دیکھیں کرپشن کوئی بھی کرے، سیاستدان کرے، کوئی جج کرے، کوئی جرنیل کرے، کوئی سول بیوروکریسی کا بندہ کرے، کوئی ملٹری بیوروکریسی کا بندہ کرے، سب کے خلاف سخت ترین احتساب ہونا چاہیے۔ کہ عمران خان صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی تھی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے آتے ساتھ ہی پہلا جو غلط کام کیا تھا، اپنے آپ کو NRO دے کے نیب لاز کی وہ ترامیم کر دی تھی جو پرسن اسپیسیفک تھیں اور جو ان کے مقدمات کو بینیفٹ دے سکتی تھیں، اور نہ صرف ان کو اپنے مقدمات کے مفاد کے لیے یہ کیا بلکہ اس میں انہوں نے اپنے جو ریفرنسز تھے، جو ان کے انکوائریز تھیں یا انویسٹیگیشن تھی، ان سب کو کلوز ڈاؤن کرنے کے لیے یہ نیب کی ترامیم لے کر آئے تھے۔ آج ایک لحاظ سے NRO ختم ہو گیا۔ 2/1 سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا۔ میں اس فیصلے کے جو بیسک پوائنٹس ہیں سے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک سیکشن 4 کی جن ریگولیٹری باڈیز گورنمنٹ فنکشنریز کے بارے میں تھا کہ ان کو وہ بندے اس نیب لا سے نہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جو کوئی کلیکٹیو ڈیسیژنز کریں گے اور کسی کو بے شک بینیفٹ بھی دے دیں تو ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ جو گورنمنٹ یا وہ پبلک سرونٹس یا وہ ریگولیٹری باڈیز کے لوگ جنہوں نے یہ فیصلے اگر بدنیتی پہ کریں گے، اگر وہ کرپشن پہ ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس وقت آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بھی فیصلہ دیا ہے کہ آرٹیکل 9 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 19A کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 25 کی جہاں وائلیشن ہو تو یہ پبلک امپورٹنس کا کوشچن ہوتا ہے۔ اس میں اختیار ہے سپریم کورٹ کو انڈر آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کہ وہ پٹیشن کو انٹرٹینیبل کریں۔ نیکسٹ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سیکشن 5 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن تھی وہ چینج کر دی گئی تھی، تو لہٰذا وہ جو اوریجنل پوزیشن تھی اس کو ریسٹور کر دیا۔ اور ایک اور بات تھی کہ 50 کروڑ سے کم کا کوئی بھی مقدمہ ہوگا وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری اسٹیج یا کسی کورٹ میں ریفرنس تھا وہ بھی واپس ہو گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا اور اوریجنل لا کو ریسٹور کر دیا۔ اسی طرح سیکشن 9 بڑا اہم تھا۔ سیکشن 9 کا سب سیکشن 9A(5) جو تھا ایسٹس بیانڈ مینز، جو ایسٹس بیانڈ مینز کا ایشو تھا اس کو بھی چینج کیا اوریجنل پوزیشن میں، کیونکہ یہاں انہوں نے لا کو بدلی کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینز اگر ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انٹل اینڈ انلیس پراسیکیوشن اس میں ثابت کرے کہ جناب یہ کرپشن کے پیسے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی شخص کی فرض کرو پراپرٹی یا تنخواہ یا اس کے جو نون سورسز ہیں وہ ہیں 1 کروڑ کے، پراپرٹی یا وہ ایسٹس بیانڈ مینز رکھتا ہے وہ 50 کروڑ کے، تو کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ تو نیچرلی اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اوریجنل لا کو ریسٹور کر دیا گیا۔ اسی طرح مس یوز آف اتھارٹی کو بھی انہوں نے اس لا کو چینج کیا تھا اور اس کی ایکسپلینیشن میں بھی انہوں نے چینج کیا تھا، بیسیکلی وہ فیک اکاؤنٹس کو مد نظر رکھ کے، تاکہ وہ کنیکشن جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کا کیس آپ کے سامنے ہے یا پاپڑ والے کیسز آپ کے سامنے ہیں، وہ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ ان کیسز سے چھٹکارا پا سکیں، تو اس کو بھی اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور امینڈمنٹ تھی سیکشن 14 کی کہ جو بارے ثبوت کی بات ہے، یعنی پریزمپشن یہ تھی کہ وہ جو اونرس کو پروف تھا، اگر کسی کے پاس ایسٹس بیانڈ مینز ہیں یا اس کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل نہیں ہیں وہ اتنی ایسٹس اینڈ پراپرٹیز لے سکے، لیکن اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہیں یا اس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے تو اس حوالے سے بھی بارے ثبوت
उस पे दे दिया गया नैब अथॉरिटीज़ पे कि वो साबित करेंगे कि किस तरह इसने करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हैं, लेकिन वो भी चेंज कर दिया गया, ये बारे सबूत की तब्दील कर दिया गया। अब वो शख्स बताएगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और एक चीज़ और भी है, तो वो था कि आज फर्ज़ करो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, आज किसी शख्स के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है तो सिर्फ उसके बारे में पूछा जाएगा। आज से 1 हफ़्ता पहले अगर उसके अकाउंट में 1 बिलियन था तो वो नहीं उससे पूछा जाएगा कि कैसे उसने बनाए और कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इस तरह की बहुत सारी तरामीम जो इन्होंने की थी, क्योंकि जो कानून बनाने वाले थे वो शरीफ फैमिली के वकील थे, लॉ मिनिस्टर साहब, और जो कानून पास करने वाले थे असम्बली में बैठे हुए वो अशखास थे जिनके अपने मुकदमात थे, जो क्रिमिनल केसेस या वो रेफरेंस की सूरत में चल रहे थे या इन्वेस्टिगेशन की सूरत में थे या इंक्वायरी की स्टेज पे थे, वो सारे के सारे वो बेनिफिशरीज थे। आज इस फैसले के बाद मोस्टली जो है ना वो 95% जो अमेंडेड लॉ था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर कर दिया है और उसको 7 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का भी हुक्म दे दिया। यानी जो अदालत में केस था वो वहीं से शुरू हो जाएगा, नैब को पाबंद कर दिया, उस अदालत में केस भेज दें। जो रेफरेंस और इंक्वायरी स्टेज पे था उसको वहीं से शुरू कर दिया गया, तो उस पर आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स थे। अच्छा शरीफ शाहीन साहब, आज इससे कबल भी आर्मी चीफ ने एहतसाब की बात की थी और आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू भी हो रही थी कि उनका एहतसाब का नारा था, इधर ये इन्होंने केस चलाया है तो सिर्फ सियासी निज़ाम से अफराद को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए सियासी जमातों को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि नैब को बनाने के लिए डिक्टेटर ने बना कर किया था। देखिए नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए माजी में भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि नैब इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग प्रेजुडिस वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे और कानून कायदे के मुताबिक जिसके खिलाफ वाकई कोई एविडेंस हो प्रोसीड करे। इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपने